اللہ سے کہے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ موحد ہے جو مشرک نہ ہو، مشرک کی سفارش نہیں ہے، موحد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے گا ان کی گناہیں بہت ہے، یہ جہنم میں ہے، ان کو نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی کی سفارش سے جتنے جو گناہگار لوگ جہنم میں ہیں ان کو نکال دیں گے۔ تو ادھر اللہ کے پیارے نبی نے ڈائریکٹ نہیں کہا ٹھیک ہے جی سفارش کریں گے اللہ سے، اللہ کو منوائیں گے، نہیں۔ فَأَعِنِّي عَلَى كَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے اللہ کو راضی کرو، سجدے کرو کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو، ٹائم پہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو، تو جب اللہ خوش رہے گا نا تو میں ادھر سفارش کرے گا تو قبول ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، نماز تو بہت پڑھتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کر دے، نہیں اس بندے سے میں خوش نہیں ہے، نماز تو پڑھتا ہے، میں خوش نہیں ہے اس سے۔ تو کیا کوئی نبی اللہ جس بندے پر خوش نہ ہو سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرے، اللہ اجازت دے، تبھی اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ تو ادھر اللہ تبارک و اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم نماز کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھو، سجدے کرو، فَأَعِنِّي عَلَى كَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، فرض نماز کو جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب ایک آدمی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو کون سی ادا پسند ہے؟ کون سی ادا پسند ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتا ہے، تمہارا کون سا ادا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے سے تم کو روک رہا ہے؟ تو کون سا ادا ہے تمہارے پاس؟ بہت سے لوگوں سے شاید آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں سنا، اللہ کو پتہ نہیں قیامت کے دن کون سا ادا پسند ہوگا، پھر پتہ نہیں کہاں۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں، ان لوگوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے ایک امید ہے، ایک خوف بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جنت میں کون جائے گا میں نہ جائے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں اتنا متواضع آدمی ہے، اتنا میں لوگوں کو واعظ کرتا ہوں، میں اتنا قرآن یاد کیا ہوا ہے، میں بڑا عالم ہوں، مدنی یونیورسٹی سے میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، میں نہ جائے تو جنت میں کون جائے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ایک امید ہے یا اللہ ابھی تک میں نے شرک نہیں کیا، کوشش کریں گے شرک نہ کرے، کوشش کرتے ہیں نماز کو پڑھیں گے، بس یا اللہ مجھے بس جنت دے دے، یہ ایک امید ہے۔ لیکن خوف بھی ہے ادھر، ہو سکتا ہے میرے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایسا کام مجھ سے ہوا ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو، قیامت کے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی، تم کتنا پڑھا لکھا ہو، تم کتنا بڑا مولوی ہو، جنت نہیں جا سکتے۔ اللہ کی رحمت جب تک نہ ہو کسی پہ، ہماری نمازوں کی طاقت سے، روزے کی طاقت سے ہم جنت نہیں جا سکتے۔ ہاں یہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، نیکیاں، صدقہ خیرات، یہ اللہ کو خوش رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے 50 سال تک میں نے صدقہ خیرات کیا، بہت صدقہ خیرات کیا، 50 سال کے بعد میں قبلے کی طرف بھی منہ نہیں کروں گا، نماز ایک بھی نہیں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی میں گرفت کر دے، تمہارے 50 سال جو تم نے کیا تھا 0 سے ملٹیپل آئی، باقی جو تم کو 10 سال دیا اس میں تو سارا نافرمانیاں ہی کیا ہے۔ تو 50 سال خدمت کرنے کا، اللہ کو خوش رکھنے کا فائدہ تو نہیں ہوا، باقی 10 سال میں سارا گناہ کر دیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو محترم بھائیو، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کیجیے، اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھے، اور خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، یا اللہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سارے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھے، کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ سے معذرت کرتے رہو ہمیشہ، یا اللہ جو آپ کے لائق ہے، اتنا عبادت تو ہم سے نہیں ہو رہا، بس جو کر رہا ہوں یا اللہ قبول فرمائے، اتنا ضرور روزانہ ہو سکے تو کئی بار اللہ سے معذرت کرے، یا اللہ مجھے معاف کیجیے، مجھ سے میں کوشش کرتا ہوں اچھے کام کرنے کی، بتقاضۂ بشرت مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کیجیے، روزانہ اللہ صاف کرے گا صابن سے۔ مثلا ایک آدمی کا روزانہ کیچڑ میں کپڑے کو خلط ملط کرتا ہے، لا کے پانی سے دھو لیتا ہے، تو صاف ہوگا نہیں ہوگا؟ صابن سے، سرف سے ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں نا یار توبہ نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرے گا تو توبہ ٹوٹ جائے گا، آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا اس طرح کے؟ یار توبہ نہیں کرنا، توبہ ٹوٹ جائے گا۔ کیسے توبہ ٹوٹے گا؟ توبہ قیامت تک جاری رہے گا، ہمارے موت تک توبہ کرتے رہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آج گناہ ہو گیا،
سچے دل سے توبہ کرو، یا اللہ دیکھو میں نے جھوٹ بول دیا، فلاں آدمی کے سامنے جھوٹ بول دیا، یہ غلط، میں نے بہت غلطی کیا، افسوس کرو، اللہ فوراً اس کو مٹا دے گا، صاف کرے گا۔ کل پھر جھوٹ بول دیا، لیکن آج ارادہ نہیں تھا، آج توبہ کرتے ہوئے کل ظہر کو پھر اس کو کفیل کو بول دے گا، جھوٹ بولے گا، نہیں ایسا نہیں۔ آج کا جھوٹ کا سچے سے توبہ کرو، کل اللہ پہ چھوڑو، ہو سکتا ہے مر جائے، اللہ نے کل دن اور دیا، اتفاق سے پھر جھوٹ بولا، پھر توبہ کرو، پھر جھوٹ بولا، پھر توبہ کرو۔ لیکن یہ پہلے سے ارادہ نہ ہو میں نے جھوٹ ہی بولنا ہے، سچ نہیں بولنا ہے، نہیں، ان جیسے لوگوں کے لیے توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک سچے دل سے ایک آدمی افسوس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا گناہ ہو، روزانہ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ہمارے موت تک، موت کے آنے تک توبہ جاری رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اس کے لیے مایوس نہ ہو۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، تو اپنے صرف اعمال پہ بھروسہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی امید ہو اور خوف بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اسی لیے صحابہ کرام دیکھو سب ڈرتے تھے۔ ابھی دیکھو قیس بن ثابت ابن قیس جلیل القدر صحابی رسول ہے، کہتا ہے میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ تم کیوں جہنمی ہو گیا؟ دیکھو میرا آواز اللہ کے نبی کی آواز بہت بلند ہے، خوف تھا نہیں تھا اس کو جہنم میں جانے کا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر، حنظلہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہے، ایک دفعہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تم کیوں منافق ہو گیا؟ دیکھو مجھ سے بڑا منافق ہے ہی نہیں، تم کیوں منافق ہے؟ تم کیا ہو گیا؟ تم سے کیا ہو گیا؟ دیکھو ہم اللہ کے پیارے نبی کے مجلس میں ہوتے تو کتنا ہمارا ایمان پک پہ ہوتا ہے، ہمیں دنیا کی خوف، دنیا کے امید یہ سب بھول جاتا ہے، دنیا کے طمع خواہشات ہمیں بھول جاتا ہے، بالکل فرشتے جیسے ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، بچوں کے پاس جاتا ہے، پھر وہی کہ وہی دنیا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یار یہ تو مجھ سے بھی ہوتا ہے، چلو اللہ کے پیارے نبی کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے۔ تو جا کے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان پیک پہ ہوتا ہے، کوئی دنیا کا غرض، طمع، لالچ، کوئی دنیا کا فکر ہمیں نہیں ہوتا ہے، ہم خالص اللہ کے لیے اور آپ کے لیے ادھر بیٹھتا ہوں۔ لیکن جب ہم اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر گھومتا ہے تو ساری چیز بھول جاتا ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی تو ایمان ہے۔ اگر تم جس طرح میرے مجلس میں بیٹھے ہو اس طرح کے ایمان باہر بھی ہو تو فرشتے تم کو دن دہاڑے سلام کرتے، ہاتھ ملاتے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ کے بعد نیکی بھی کرو۔ مثلا کبھی بھی گناہ ہو جائے فوراً نماز کے لیے چلے جاؤ، وضو کرو۔ گناہ صغائر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے ذریعے سے صاف کرے گا، اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے نماز پڑھے گا تو اللہ صاف کرے گا، اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے تو اللہ سے نماز کے بعد ایک معافی مانگو، یا اللہ میں گناہ کیا، بس معاف کر دے، ایک بار اللہ معاف کر دے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ اعمال ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے دیتے تھے، جو خادم ہوتے تھے، جو نوکر ہوتے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق کا مثال تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہ ہم نے بس اللہ کے پیارے نبی اپنے خادموں کے ساتھ بہت اخلاق کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں، اپنی بیوی کے ساتھ نہ کریں، اپنے پڑوسی کے ساتھ نہ کریں، اپنے جو ماتحت جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ کریں، تو یہ اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، کوئی بھائی مجھے بتا دو ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ ابھی بچوں کا ایک دفعہ نام لکھیں گے، کلوز کر نام لکھیں گے۔